تو میں بار بار جو چیختا رہتا ہوں نا کہ شادی بھی انسان کی روٹی کی طرح بنیادی ضرورت ہے, ذہن میں رکھو, یہ روٹی کی طرح بنیادی ضرورت ہے, پراٹھے کی طرح بنیادی ضرورت ہے, انڈے مچھلی کی طرح, جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا انڈا کھاؤ, مچھلی کھاؤ, روٹی کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ, ایسے ہی ڈاکٹر کہتے نہیں ہے لیکن کہنا چاہیے. جب بالغ ہو جائے تو فوراً شادی کرو, اس لیے کہ آپ کو جیسے روٹی کی بھوک لگ رہی ہے, شادی کی بھوک اس سے ڈبل لگتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, باڈی چاہتی ہے, نہیں ہوگا تو اس کا دماغ خراب ہوگا, ڈپریشن میں جائے گا, پاگل ہوگا. یہ ہو گئے پاگل بہت سے نوجوان آتے ہیں, مجھے لگتا ہے کھسک چکا ہے بھی ہے. اور پھر خدا نخواستہ کوئی عشق معاشقے میں آ گیا, پھر تو خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں. 18 سال کے لونڈے خودکشیاں کر رہے ہیں. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, ابھی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اصل تو یہی تھا لیکن دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو اصل تو یہی ہے نا, یہ اس لیے ہے کہ یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے. دیکھو مجھے شادیاں کرنی ہوتی نا, اس لیے میں شادی بیان کر رہا ہوتا. تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب یار تم ہر وقت, اس کی مثال ہے جیسے کوئی ہر وقت صدقے کے فضائل کوئی امام بیان کر رہا ہو, تو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ امام صاحب کی جیب خالی ہو گئی, یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو صدقہ دے. یہ وہم ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے امام کی یہ نیت نہ ہو, لیکن یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یار یہ ہر وقت صدقہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بیوی شوہر کے حقوق پر امام صاحب ہر وقت بیان کر رہے ہوں, تو اس کا مطلب شاید یار اپنی بیگم کو سمجھانا چاہ رہے ہوں. تو یہ وہم ہو سکتا ہے. تو اگر میری ایک ہوتی, دو ہوتی, باقی دو نہ ہوتی, 4 پوری نہ ہوتی, میں پھر شادی کر رہا ہوتا, آپ کہتے ہیں یار لگتا ہے مفتی صاحب ابھی ان کا دماغ سیٹ ہوا نہیں ہے, ان کو ابھی پورے رشتے ملے نہیں ہیں, تو یہ اس لیے فضائل سن رہے ہیں کیونکہ اور بھی آ جائے. تو بھائی ہمارا تو نصاب کمپلیٹ ہو گیا نا, کیا خیال ہے؟ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب تو میرے اخلاص پہ یقین کر لو میرے بھائی کہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا, یہ سب آپ کے لیے کر رہا ہوں. اچھا خیر, ایک جملہ بیچ میں کر کے بس اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک بات یاد رکھو, میں جو یہ نظریہ چلا رہا ہوں 2 شادیاں 3 شادیاں, اس میں لوگ سیریس نہیں ہو رہے ہیں, اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں لوگ. کیسے؟ جب کرنے پہ آتے ہیں نا تو سیریسلی نہیں کرتے. کچھ لوگ نے کرنا دھرنا ہے نہیں, بیوی کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں, وہ ہر وقت گھر میں شادی کی بات کر کے دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, اگر تم ٹھیک نہیں ہوئی میں دوسری شادی کر لوں گا. یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. آپ ایک چیز جس کو شریعت نے ایک ضرورت سوسائٹی کی قرار دیا, اس میں بیوی کے جذبات سے کھیلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کھیلنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. آپ نے کرنی ہے, آپ اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں کہ تمہارے اندر چونکہ خرابی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. ایک تو آپ اس پہ سوکل لا رہے ہو اور ذمہ دار بھی اسی کو ٹھہرا رہے ہو, تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا آپ نے اس کو. ایسے موقع پہ تو کہا جائے گا تمہارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, اس کو اور زیادہ اپنے قریب کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ کرنی ہو کر لو, روزانہ گھر میں یہ ٹاپک چھیڑ کے گھر کا ماحول خراب, بولو نا, مت کرو. یہ ٹاپک چھیڑ کے گھر کا ماحول خراب مت کرو. یہ بالکل ایسا ہی ہے, دیکھو شوہر مر جائے تو کیا ہوتا ہے, چیخنا چلانا ہوگا, 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی, اس کے بعد عورت کو سکون آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ لیکن مرا نہیں ہے, ہر وقت کہہ رہا ہے بیگم ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. بولو نا, بیگم ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. کہہ رہی کیا ہوا, کینسر ہو گیا؟ نہیں کینسر تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہو جائے. یہ کیا کر رہے ہو آپ, آپ کو ہونا اس کو ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. شوہر جب دوسری شادی کرتا ہے بیوی کے لیے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مر گیا, بیوہ ہو گئی, یعنی ایک غم پہنچتا ہے اس کو. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ نارملائز ہو جاتی ہے چیزیں اگر وہ صبر کرنا چاہے. لیکن یہ جو ٹارچر ہے نا, میں کر رہا ہوں, رشتہ آیا ہوا ہے, آج مجھے اپنی کلیگ پسند آ گئی ہے اور میں جا رہا ہوں رشتہ دیکھنے کے لیے. اچھا تم چائے نہیں بنا رہی ٹائم پہ, کر لوں دوسری, لے آؤں. یہ کیا کر رہے ہو یار تم, مجھے بد دعائیں دلوا رہے ہو. اپنی بیٹیوں کا اپنی بہنوں کا سوچو. تمہارے داماد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع, ہر وقت آپ تمہاری بیٹی کو ایک ٹارچر کرنا شروع کر دیں, تو یہ انسان کے بچے بنو میرے بھائی. تو ایک چیز ہے اس کو ہم سیریسلی بیان کر رہے ہیں, کبھی کبھار تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ شریعت کا جو فلسفہ ہے وہ بہت وہ میچور لوگوں کے لیے, چھچورے لوگوں کے لیے بولو نہیں ہے, وہ مذاق بنانے والوں کے لیے نہیں ہے وہ. تو اس لیے کرنا ہو کریں, ضرور ہے, تو ہم ترغیب دیتے ہیں کریں بھائی. پہلی بات یہ الگ گھر لے کے دیں اس کو, اسی گھر میں نہیں آئے گی. آدھا بیان سنتے ہیں کم وقت, آدھا سنتے نہیں ہیں. بہت پرانی بات ہو گئی, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. خاتون نے بتایا کہ لندن سے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی اور میرے ہی گھر میں لا کے بیوی کو رکھا ہوا ہے. یہ غلط ہے. میں نے کہا ہنگامہ کرو بھائی اس پہ,
شوہر کا رائٹ اگر دوسری شادی ہے تو بیوی کا رائٹ اس کا سیپریٹ گھر ہے. ایک بات. نمبر 2, جب تک آپ کی ایک ہوتی ہے نا تو بیوی کمپرومائز کرتی ہے بہت سی چیزوں میں, کرنا چاہیے اس کو. سب کمپرومائز کر کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی ماں کی بھی خدمت کرتی ہے, آپ کے والد کی بھی خدمت کرتی ہے, بعض دفعہ دیوروں کی بھی کر رہی ہوتی ہے. بھائی میاں بیوی ہے, کمپرومائز سے ہی چلتا ہے. لیکن جب دوسری ہو جاتی ہے نا, پھر کمپرومائز والا سیٹ اپ ختم. پھر وہ یہ کہہ سکتی ہے اب دوسری آپ کی اماں کی خدمت کرے گی, مجھے الگ گھر لے کے دو, تو آپ کو لے کے دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پیڑے کھانے کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے دوسری کو سارا پروٹوکول دے دیا جو پہلی 10 سال سے بچوں کے ساتھ آپ کے ماں کی, باپ کی, دادا کی, نانا کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اس کو آپ نے کہا کہ ایکچولی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے, تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ کہے کہ اب آپ کے خاندان کی خدمت کون کرے گا؟ دوسری کرے گی, مجھے سیپریٹ رکھو. میں نے ان تمام شرطوں پر عمل کر کے کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان سب چیزوں کو میں نے فالو کیا ہے, تو اس کو یہ حق ہے. وہ کہہ سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس پہلی والی کو تو ادھر ہی رکھا ہوا ہے, دوسری کو ڈیفنس میں الگ فلیٹ لے کے خوبصورت سا دے دیا. یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. بھائی دونوں کے سیم رائٹ ہیں, برابر حقوق ہیں. تو پہلی نے جو آپ کے ساتھ اتنا کمپرومائز کیا تھا, تو شریعت نے اس پہ کچھ چیزیں لازم, ماں باپ کی خدمت تو جو بھی رہتا ہے وہ تو لازم ہے اخلاقی طور پہ, لیکن اس پہ یہ تو جائز ہے نا کہ وہ الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے, میں الگ رہوں گی, وہاں لے آیا کرو اپنی اماں کو خدمت کے لیے, جب لے آؤ کہ خدمت کروں گی. یہ رائٹ تو ہے نا اس کا. تو آدھی بات لے رہے ہوتے ہیں لوگ, پوری بات نہیں لے رہے ہوتے. اور یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ آپ نے دوسری کو ادھر ہی لا کے رکھ دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی, یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اپنے لیے بھی عذاب کھڑا کر رہے ہو. بہت کم واقعات ہیں, 2 2 3 3 4 4 کو ایک ساتھ انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے. ہیلمٹ پہن کے جاتے ہوں گے گھر میں, یا بلٹ پروف جیکٹ پہن کے جاتے ہوں گے, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. الگ الگ رکھو. ایک گڑبڑ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بیوہ عورت سے شادی کر لی, اس کے بچوں کو لے کے پال لیا, سلام ہے بھائی آپ کو, ماشاءاللہ بہت اچھا کیا, جنت کمانے کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ ہو نہیں سکتا. لیکن وہ بچے لا کے پہلی کی جھولی میں ڈال دیے, یتیم بچے ہیں پالو. کیوں بھائی؟ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ پالو اس کو. بعض یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پال تو نہیں رہے لیکن لاتے ہیں اس کو پہلی والی کے گھر میں. بھائی پہلی والی کے گھر میں آپ دوسری کے بچوں کو زبردستی بولو نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے آپ. کیونکہ جس عورت کی باری ہوتی ہے نا, بیوی کی باری ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے مجھے شوہر پوری توجہ کے ساتھ ملے. پھلتور کی طرح 2 4 آپ چپکا کے لاؤ گے نا بچے, اس کو پتا ہے یہ ادھر توجہ رکھے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. ایک مثال دیتا ہوں پھر کھوپڑی شریف میں آئے گی. تم تو کمارے چھڑے چھاٹ ٹائپ کے لوگ ہو, چھوڑو, تمہارے سامنے یہ ایک والوں کے سامنے یہ باتیں کرنا ہی ٹائم ویسٹنگ ہے. تمہیں کیا پتا 2 کے بعد مسائل کیا ہوتے ہیں, ان سے کیسے نمٹا. جب بچے ہو تم آ جاتے ہو بھی ٹوپیاں پہن کے میرے سامنے, شریف جمعے کو نہا دھو کے آ جاتے ہو. دیکھنے سے اللہ کرے سب شریف ہی ہوں مجھ سمیت. ایک گڑبڑ یہ ہوتی ہے, میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی. کس کی باری تھی؟ سیدہ عائشہ. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا, کس کی باری میں؟ حضرت عائشہ کی باری. حضرت عائشہ نے وہ حلوے کی پلیٹ لی, زمین پہ مار کے توڑ دی اس کو. کیا ہوا بھائی؟ حلوے میں کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا مطلب؟ کیوں سیدہ عائشہ کو اتنا غصہ آیا؟ وجہ کیا ہے؟ باری سیدہ عائشہ کی ہے, اماں عائشہ کی باری ہے, اور انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ میری باری میں مداخلت کسی اور کی ہو. کیونکہ نبی جب وہ کھائیں گے حلوہ, وہ یہ والے حلوے نہیں ہوتے تھے, حلوے کھانے سنت نہیں ہے جو آج کل کے حلوے آ رہے ہیں. کھجور ہوتی تھی, اس میں کوئی دودھ مکس کر دیا یا کوئی ایسی کوئی چیز, یہ جو بالکل نیچرل, یہ چینی کے جو گڑ کے جو گاجر کے پتہ نہیں کس طرح ہضم کیسے کرتے ہو. ایک دفعہ میں اچھا لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں جب شادیوں میں کہیں کھانا وانے میں جانا ہو نا کہ حضرت آپ یہ میٹھا کھائیں, میں نہیں کھاتا. کہتے ہیں ماشاءاللہ یار حضرت, وہ سمجھتے ہیں بہت نیک ہے حضرت. میں کہتا بھائی ہضم کیسے کرتے ہو یار تم لوگ؟ اتنے تم نے نان پھوڑ دیے, اتنی بڑی بریانی کی پلیٹ پھوڑ دی, اس کے بعد یہ گجریلا گاجر کا جو حلوہ ہے اتنا بھاری بھرکم, یہ لے کے گھر تک پہنچو گے کیسے یار اس کو اتنا بوجھ اٹھا کے؟ تو یہ تقویٰ نہیں ہے جو میں یہ پرہیز کر رہا ہوتا ہوں. میں حیران ہو رہا ہوں یہ ہضم کیسے کر رہے ہو تم لوگ. تو بھائی آپ کا میدا لوہا لاٹ ہوگا, ہم تو نارمل جو سادہ شریف انسانوں کا جیسا میدا ہونا چاہیے نا. میں نہیں کہہ رہا ہم کوئی نیک پرہیزگار ہے, لیکن میدا شریفوں والا رکھا ہوا ہے ہم نے, جو اتنا ہی ہضم کرتا ہے جتنے باڈی کو ضرورت ہے. اتنی ایسے پھوڑ رہے ہوتے ہیں یار, اتنا پھوڑ پھاڑ کے
اسٹیمنا ایک صاحب کو تو میں نے دیکھا یار, آج کل شادیوں میں 4-5 قسم کے میٹھے ہو گئے ہیں, 4-5 قسم کے میٹھے پھوڑے انہوں نے پورا کھانا کھانے کے بعد, اور پورے بھر بھر کے. مجھے کہہ رہے ہیں آپ بھی کھائیں نا, میں نے کہا میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے بھائی, میں نہیں کھا سکتا یار. اسٹیمنا ہوتا تو شاید میں اس سے ڈبل کھا لیتا, لیکن میرے اندر پاور نہیں ہے. آپ لوگ کا میدے کو سلام ہے یار, لیکن اللہ کرے اتنا مضبوط میدا نہ ہو, دشمنوں کا بھی نہ ہو, کیونکہ یہ مضبوط میدا آپ کا بیڑا غرق کر رہا ہے. یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم کر کے آپ وہ گول ہو چکے ہیں, وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, ان کو بھی نہیں, پرانا واقعہ ہے وہ. میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تو لمبائی اور چوڑائی برابر ہے, پتہ نہیں چلتا بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, کیا ہیں. یہاں سے لیٹا بھی دو تو بیٹھے ہوئے لگیں گے, بٹھا دو تو لیٹے ہوئے لگیں گے, کچھ پتہ نہیں چل رہا. ہاتھ لگا کے چیک کرنا پڑتا ہے سر کس طرف کو ہے. یہ حالت ہو گئی ہے. لیکن میدا بڑا پاورفل ہے بھائی. میدے کی طاقت کا تعلق اس سے, اس کو عادت کس کی ڈال رہے ہو. زیادہ کھانے کی عادت ڈالو گے زیادہ ہضم کرنا شروع کر دے گا, کم کھانے کی عادت ڈالو گے تو زیادہ کھاؤ گے تو ہضم ہی نہیں ہوگا. میدا تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی عادت پہ. تو وہ امی عائشہ کی باری میں انہوں نے کیا بنا, حلوہ بنا دیا. جو وہ کھجور وجور اس زمانے میں جو کھجور میں گھی ڈال دیا, کس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہوگی, تو سیدہ امی عائشہ نے وہ توڑ دیا. کیوں بھائی, جو توجہ ہے وہ پیغمبر کی کس کی طرف ہونی چاہیے, میری طرف. حلوے سے اتنی توجہ نہیں جاتی زوجہ کی طرف جتنی موبائل سے جاتی ہے. ایک بیوی کی باری ہے اور بیٹھ کے پہلی والی سے, یا پہلی کی باری ہے دوسری سے گپے مار رہے ہوں, اور سناؤ کیا پکایا تم نے. پھر جب بیگم غصہ ہوتی ہے, ڈپریشن میں جاتی ہے, تو کہتے ہیں یار اسی لیے کہتے ہیں 2 شادیاں نہیں کرنی چاہیے, آدمی کی زندگی عذاب بن جاتی ہے. ابے جب تو ادھر جا رہا ہے تو اس کی باری کا مطلب اس کی باری ہے نا, اس کو توجہ دو. پھلتر کی طرح 2 بچے لے کے جائے گا ساتھ میں وہاں پہ. اب جب عورت کو غصہ آئے گا, یہ کیوں لے کر آ رہے ہو, تو کہہ رہے ہو میرے بچوں پہ تم غصہ, اس کا مطلب تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے. پھر وہ پورا نا سائنس دیکھو, یہ اس حیثیت سے پھر ایسی لڑائی ہوتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. بیگم کہتی ہے ان کو کیوں لے کر آئے, وہ کہتے ہیں یہ محلے کے بچے نہیں ہیں, یہ میرے بچے ہیں. اب بتاؤ بیگم تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں ہے. ہاں ہے. تو پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہاں ہوتی ہے. تو میرے بچوں سے بھی تمہیں بچوں کو محبت ہوگی, تمہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیونکہ میرے بچے ہیں. تمہیں مجھ سے محبت اور مجھے اپنے بچوں سے محبت, پلس مائنس کر کے جواب کیا آیا, تمہیں میرے بچوں سے محبت. نہیں یار سمجھ میں. اب پھر وہی نابالغ لوگوں کے سامنے میں نے باتیں شروع کر دی ہیں. یہ ہوتا ہے بچوں کو لے گئے آپ دوبارہ سے نا, سین بہت زبردست یہ ہوتے ہیں, آپ اس کو مذاق نہ سمجھو. باری ہے محمودہ کی, فرضی نام ہم لکھ رہے ہیں, محمودہ عام طور پہ میں نے سنا نہیں ہے نام. محمودہ کی باری ہے, لے گئے رخشندہ کے بچوں کو آپ, جو آپ سے ہیں. بعض دفعہ تو پرانے والے شوہر سے ہوتے ہیں, وہ لے جا رہا ہوتا ہے آدمی, وہ تو زیادہ ڈینجرس ہو جائے گا. یہ 2-3 شادیوں کے بعد یہ گیم بہت ہوتا ہے. جن کو 2-3 شادیوں کرتے ہیں نا, تو کوئی بیوہ ملتی ہے, کوئی طلاق یافتہ ملتی ہے, کسی کے پہلے سے بچے ہوتے ہیں, کسی کے ان سے بچے. تو وہی میں لطیفہ سے سناتا رہتا ہوں نا, آفس میں فون آیا ایک خاتون کا, آپ جلدی سے گھر آئیں, میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا ہے. اور اس کے جواب میں آپ کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو مارا, پھر ہم دونوں کے بچوں نے لڑائی چھڑوائی ہے, تو آپ جلدی سے گھر پہنچے. تو یہ بھی ہوتا ہے, میرے بچے پھر اس کے بچے پھر فلانے کے بچے پھر ڈمکانے کے بچے, بڑے مسائل. انجوائے یار لائف کو, یہی تو ہے. آپ کے کیا ہے, 2 ہی بچے ہیں ٹوٹل, آپ دونوں ہی کے ہیں, کوئی کسی قسم کی کنفیوژن ہے ہی نہیں. یہ زندگی ہے, یہ زندگی ہے یہ. خیر بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. تو سیدہ عائشہ کو غصہ کیوں آیا کہ مداخلت بولو دوسری زوجہ کی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی سی مداخلت برداشت نہیں کی ہے, اور یہ نہیں ہوتی, محبت کا تقاضا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی جب دوسری کے گھر جا رہے ہو, پہلی والی کے بچوں کو لے کے جا رہے ہو, چاہے وہ آپ ہی کے بچے ہیں, پھر اس پہ یہ رپورٹیں پیش کرنا کہ جی چونکہ یہ میرے بچے ہیں, مجھے ان سے محبت ہے, تمہیں مجھ سے محبت ہے, تمہیں میرے بچوں سے بھی. یہ تو یہ فلسفہ چھوڑ دو, ایک طرف رکھ دو. جب وہاں جا رہے ہو وہ خود بلا لے, اچھی بات ہے, بچوں کو تعارف کرواؤ ضرور, لیکن جب آپ جا رہے ہو تو توجہ اس کا ٹائم پھر اس کو دینا چاہیے.